अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہر سال حج کے موقع پر حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جسے جمرات کہا جاتا ہے۔ اس سال بھی حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو اس دوران ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ آج ہم آپ کو سال 2021 کے حج میں پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعے کی تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کی جگہ پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 جگہ پر ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی جانب جا رہے تھے تو 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں جگہوں پر جمرہ اولی، جمرہ وسطی یعنی درمیانہ اور جمرہ اقوا یعنی آخری پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا اقتدام کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈا ذبح کرا دیا گیا تھا۔ شیطان کو 3 جگہوں پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورگلانے اور کسی نیک کام سے روکنے کی کوشش کرے تو اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ اس بار بھی حج کے دوران حاجیوں نے شیطان کو ان تینوں جگہوں پر 7 کنکریاں ماری، مگر اس دوران جو ہوا اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ دوستو حج کی ادائیگی کے دوران جب سے امت مسلمہ کی خوشحالی کے باعث عازمین حج کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اسی وقت سے عموماً جمرات پر کنکریاں مارتے وقت بدنظمی اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکومت سعودی عرب نے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حجاز خرم کے لیے سہولتیں اور ہر قسم کی آسانیاں فراہم کرنے کے لیے وہاں بہت کام کیا ہے۔ جمرات پر کنکریاں مارنے کا جہاں زمین پر انتظام تھا، اب وہاں 4 منزلہ کشادہ نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے جمرات پر ہونے والے حادثوں میں کافی کمی آئی ہے۔ لیکن کنکریاں مارنے کے اعلیٰ انتظامات کے باوجود گزشتہ سال شیطان نے ایسے مرحبے استعمال کیے کہ بھاری تعداد میں حجاز خرم شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے پوری دنیا انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا
اور امت مسلمہ کے لوگوں کی بدنظمی، ذہنی کشمکش اور نفرت کے مظاہرے نے حج اور عمرہ کی ادائیگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ غیر مسلموں کی سازش کے تحت اب اسلامی شعار پر بھی لب کشائی ہونے لگی ہے کہ مسلمان مٹی سے بنے جمرات کو کنکریاں مار کر شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس سے شیطان مر جائے گا؟ دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار حج کے موقع پر جب حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو تینوں جگہوں پر حاجیوں نے ایک گلا ہوا انسانی جسم دیکھنے کا دعویٰ کیا اور بے شتر نے اسے شیطان بتایا، اور مینا میں جس طرح احکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریاں مار کر سنسار کرنے کا عمل باروئے کار آتا ہے، یہ اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف نفرت کے طور پر کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا ہے یا اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض اسلام مخالف پروپیگنڈا بعض لوگ یہ اعتراف کیا کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے سالوں سے شیطان کو کنکریاں مارتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا ہے۔ حج کے موقع پر جمرات کو ماری جانے والی ننھی ننھی اور چھوٹی کنکریاں شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ مسلمانوں کو بے نتیجہ کارگزاری میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے پروپیگنڈا کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی شعائر سے متاثر اور مایوس کرنا ہے، جبکہ اپنے مخالف اور دشمن کو سنسار کرنے اور اس کی قبر وغیرہ پر بھی پتھر پھینک کر اظہار نفرت کرنے کے واقعات پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں کسی نہ کسی صورت میں اس طرح کے عمل کا رواج رہا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اصلاح کی کوشش اور احکام الہی کی تبلیغ کے باوجود جواب میں یہ کہا تھا۔ قرآن مجید کی سورت شعراء میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کہا گیا تھا: اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو سنسار کیے گئے تھے۔ گویا مخالف کو سنسار کرنے اور اس پر پتھر پھینکنے کی رسم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور نصیحت کے جواب میں یہ کہا تھا، جو کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں ذکر آتا ہے: اے شعیب، جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے ساتھ تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور تو کسی طور پر بھی ہم پر غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ دو حوالوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخالف اور دشمن کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت کا اظہار اور سنساری کا عمل پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ دوستو، مسیحی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا پیڑ دیکھ کر اس کا پھل کھانا چاہا۔ جب آپ پیڑ کے قریب گئے تو موسم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پتوں اور شاخوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس پر آپ نے اظہار ناراضگی کی اور فرمایا: تو کبھی پھلدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ انجیر کا وہ پیڑ خشک ہو گیا اور اس کا وجود ختم ہو گیا تھا، لیکن عیسائی اب تک مسلسل اس جگہ کو سنسار کر رہے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جبل زیتون کو جاتے ہوئے بائیں جانب واقع ہے۔ اس کے علاوہ زمانے جاہلیت یعنی قبل اسلام عرب کے لوگ جسے قابل نفرت سمجھتے اس کی قبر پر پتھر برساتے تھے۔ چنانچہ ابو ارغال نامی شخص کی قبر پر اس لیے سنساری کرتے اور پتھر برساتے تھے کہ اس نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گرا دینے کے مظنون ارادے سے آنے والے یمن کے حبشی گورنر ابرہا کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ حملہ کے ہمراہ مکہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ لازمی کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔